السلام علیکم، میرا نام ہے صفدر منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹرینتھ۔ تو دوستو، جیسا کہ ہسپتال کا جو ایشو چل رہا ہے منڈی بہاؤالدین کے اندر، شہر کے ہسپتال کا 6 لاکھ آبادی محروم ہو چکی ہے ایمرجنسی کے حوالے سے، اور ویسے ہسپتال کے حوالے سے وہ غیر گنجان آباد علاقے میں چلا گیا ہے۔ تو کئی لوگوں نے گزارشات میرے ساتھ بھی کی کہ اس پر اور زیادہ آواز اٹھائی جائے۔ تو میں اور میرے ہمراہ، میرے عزیز اور میرے پیارے دوست اور محلے دار خواجہ یاسین صاحب، ہم چودھری امتیاز احمد کے گھر گئے، ان کی رہائش پر گئے۔ وہاں پر بدقسمتی سے وہ ہمیں نہ ملے، لیکن ہماری ملاقات ان کے سیکٹری سے ہوئی۔ تو ہم نے اپنا مطالبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو شہر کی ایمرجنسی ہے اسے بحال کیا جائے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جو سابقہ حکومت کے اندر لاتعداد درخواستیں گئیں، ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہاں پر جو غیر گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر لے کر جایا جائے۔ تو خیر ان کی درخواستیں قبول ہو گئیں پچھلی حکومت کے اندر، تو ہسپتال وہاں پر چلا گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ چلو یہ پچھلی حکومت میں ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس اب اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ملک مقروض ہے، اور یہ سہولت بحال ہونا ان کے تاثر سے ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی مشکل نہیں، کافی مشکل لگ رہی تھی۔ ان کے الفاظ یہ بتا رہے تھے۔ تو میں نے جو یہ سوچا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اب ہم سٹیزن پورٹل کے اوپر یہ تحریک چلائیں گے منڈی بہاؤالدین کے علاقے سے کہ ہم سب اپنی درخواستیں وہاں پر لے کر جائیں گے۔ ہم سب لوگ سٹیزن پورٹل کے اوپر جائیں، اپنی اپلیکیشن دیں کہ ہمیں جو منڈی بہاؤالدین سٹی کے اندر ہے اس کی ایمرجنسی لازماً بحال کی جائے، اور گورنمنٹ کو اس اپلیکیشن کے ذریعے سے بتایا جائے کہ ہمارے اس کے گرد و نواح میں کتنی زیادہ آبادی رہتی ہے۔ تقریباً 1 ملین کے قریب آبادی ہے جو اس سہولت سے محروم ہو چکی ہے۔ میں نے کچھ ہسپتالوں کے وزٹ کیے، دیکھا کہ ہسپتال یہاں سے منتقل ہونے کی وجہ سے شہری آبادی کو بہت زیادہ صحت کے حوالے سے نقصان ہوا۔ اب وہ ہسپتال ہیں جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں، وہ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ وہاں پر آپ یقین جانیں وہاں پر لوگوں کی باریاں نہیں لگ رہی ہیں۔ کیونکہ اتنی دور جانا ان سب کے لیے، ایک مریض کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ بات ہم کس طرح بتائیں گے؟ تو ناظرین، یہ ایک بندہ یا 2 بندے یا چند بندے نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اپنی پاور نہیں جانتے۔ پبلک، اگر عوام اپنی پاور جانے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ غریب بندہ کیا کرے گا، ایک فلاں بندہ کیا کرے گا، جس کے پاس سپورٹس نہیں ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یار، جس کے پاس، جو مسلمان ہے، سب سے بڑی پاور اس کے پاس پہلے تو یقین اور خدا رب الہی ہے، کہ اسے یقین ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس یقین کے ساتھ یہ سفر شروع کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر لازمی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہی ہوں گے اگر امیدیں اچھی ہوں۔ تو دوستو، اس پر تحریک چلائیں۔ صرف فیس بک کے اوپر پوسٹ کرنے سے یہ کہہ دینا کہ آپ جی اس کو شیئر کریں، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ معاملہ فیس بک پر، اس سوشل میڈیا تک ہی رہے گا۔ لیکن ہم نے درخواستیں دینی ہیں، تھوڑی آواز اٹھانی ہے، اور اپنا حق خود حاصل کرنا ہے۔ اب کہنے کو تو جانیں چلی جاتی ہیں، حق حاصل کرنے میں کئی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں انسان کو۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ منڈی بہاؤالدین میں جو یونیورسٹی تھی اس کی گرانٹ وغیرہ آئی تھی تو وہ کہاں ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ 125 ایکڑ جو زمین ہے اس کی منظوری ہوئی ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ بڑی زمین ہمیں منڈی بہاؤالدین میں اکٹھی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ کب تک، یعنی کہ آپ حاصل کر لیں گے، کہ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو کہاں تک یہ چلے گا معاملہ؟ تو ان کا کہنا تھا کہ 10ویں مہینے میں، جو غالباً اکتوبر کا ماہ ہے، تو وہ اس میں وہ زمین خرید لیں گے، اور انشاءاللہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے پروجیکٹ کی طرح، جس طرح کہ ہم سڑکوں کے پروجیکٹ اپنے منڈی بہاؤالدین شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب پروجیکٹ رک چکے ہیں، روڈ بنتے رک چکے ہیں۔ کبھی یہ بھی پروجیکٹ اسی
درمیان رہ جائے اور گورنمنٹ یہ بھی چلی جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو کام ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو اپنے حق حاصل کرنے، حق لینے آنا چاہیے، عوام کو آواز اٹھانی آنی چاہیے۔ میں کئی دفعہ اپنی یہ ویڈیو کے اندر اسلامی حوالے سے بتایا ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اٹھاتے تھے، سوالات کرتے تھے، قمیض کہاں سے آئی آپ کے پاس، آپ کے پاس یہ ہمارے غنیمت اقرا کہاں سے آئے، ہر چیز کا سوال کیا کرتا تھا، اور وہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ لیکن ہم اپنا اور خود کا معیار دیکھ لیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ تو گزارش آپ سے یہی ہے کہ آواز اٹھائیں گے، چلیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ حاصل کریں گے۔ ایک اور میں چکر لگانے کی کوشش کروں گا کہ ان سے درخواست کروں گا، آپ جتنی زیادہ اس کو شیئر کریں گے، اپنے کمنٹس دیں گے، تحریک چلائیں گے، تو میرا جانا کافی فائدہ مند ہوگا۔ تو گزارش آپ سے یہی کہ آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اس کو بحال کریں گے جلد سے جلد اور اپنا حق حاصل کریں گے۔ تھینک یو۔